مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا براق پر، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مشاہدات کروائے گئے۔ ان مشاہدات میں امت کے لیے اصلاح کا بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بوڑھی خاتون کے پاس سے ہوا۔ وہ خاتون آپ کو بلا رہی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جو ہے نا فرمایا کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں، پھر آپ گزرتے رہے۔ کچھ اور گزرنے کے بعد راستے کے کنارے ایک بوڑھا نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا بھی آپ کو اپنی طرف بلانے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو علماء حضرت جبریل علیہ السلام نے بعد میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بوڑھی نظر آئی وہ دراصل دنیا ہے۔ اب دنیا کی اتنی عمر ہے کہ جیسے یہ بوڑھی جو ہے نا بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے اور اس کی زندگی کے ایام بہت تھوڑے رہ گئے، اسی طرح سے دنیا کی زندگی کے ایام بہت تھوڑے رہ گئے۔ میرے معزز بھائیوں، یہ دنیا کسی کا ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو فراموش ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا ہے اور اس کی ظاہری خوبصورتیوں میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اسے نہ آخرت کا دھیان ہے، نہ اپنے قبر کی فکر ہے، اور نہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کا جو ہے احساس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے گزرنے کے لیے کہا۔ وہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھی۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے گزر جائیے، اور پھر وہ بوڑھا جو نظر آیا اس کے بارے میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ بوڑھا دراصل شیطان ہے، وہ بھی آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ اس کی طرف مائل ہوتے یا دنیا کی طرف مائل ہوتے تو آپ کی امت جو ہے گمراہ ہو جاتی۔ تو میرے معزز بھائیوں، اس زندگی میں جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں دین کے لیے 3 بڑے دشمن ہیں۔ پہلا بڑا دشمن تو ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر ہے، اس سے مقابلہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا، اس کے بغیر آدمی جو ہے دین پر نہیں چل سکتا، اس کے بغیر آدمی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسری دشمن وہ دنیا ہے۔ دنیا سے مراد دنیا کی محبت، مال کی محبت، ساز و سامان کی محبت۔ یہ وہ بدترین دشمن ہے کہ جو لوگ اس کی دوستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے فریب اور دھوکے میں آ جاتے ہیں تو وہ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان والوں کو آگاہ کیا کہ دیکھو دنیا دھوکے کا سامان ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس کی وجہ سے تمہیں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بظاہر بڑی پررونق نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام ہلاکت ہے، تباہی ہے، فنا ہے۔ دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکی، دنیا کبھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یا تو آدمی کو دنیا چھوڑنا پڑتا ہے یا دنیا آدمی کو جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے۔ تو جو مومن بندہ یہ چاہے کہ میں دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ محبت دنیا سے اپنے کو بچانا ہے، اور اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ضرورت کے بقدر ہو۔ دنیا کیا ہے؟ جینے کے لیے اور جسم میں جان باقی رکھنے کے لیے جتنی ضرورت پڑتی ہے آدمی کے لیے، بقدر ضرورت دنیا کو استعمال کرنا ہے۔ اس کو مقصود نہیں بنانا ہے، اس کو منزل نہیں سمجھنا ہے، اور اسی کو جو ہے سب کچھ نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگوں تم جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے اور دیر پا ہے۔ اب بتائیے کہ کتنی بڑی حقیقت اس کے اندر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جو مشاہدہ کروایا گیا امت کو تلقین کرنے کے لیے کہ کہیں امت جو ہے دنیا کی محبت میں پڑھ کر آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھے اور دین میں جو ہے نا یعنی کمزور نہ ہو جائے۔ میرے معزز بھائیوں، ہم اگر غور کریں، ساری برائیوں کی اگر کوئی جڑ ہے وہ دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں مال کے خاطر، زمین جائیداد کے خاطر
اور جو ہے نا حسن و جمال کی خاطر انسان دین کو قربان کرتا جاتا ہے اور دین کا بڑا سا بڑا نقصان کر لیتا ہے، مگر اسے احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑا خسارہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مال و دولت کے لیے رشتہ داروں کو قتل کر بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں مال و دولت کے لیے جو ہے دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور دنیا میں جو فساد نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، یہ فساد دراصل مال اور دنیا کی محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارا جو تیسرا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کو اللہ نے دشمن جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن سمجھو۔ تو آج صورتحال کیا ہے؟ جو ہمارا دشمن ہے، دشمن بھی کیسا ہے؟ انتہائی پرانا۔ جتنا پرانا دشمن ہوتا ہے اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان سے ہماری دشمنی باوا آدم کے زمانے سے ہے اور عالم بالا سے ہے، کہ وہاں شیطان نے جو ہے حضرت آدم سے دشمنی کی اور حضرت آدم کو جو ہے نا غلطی میں مبتلا کیا اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم کو جنت سے نکلوایا۔ تو یہ دشمنی ہماری شیطان کی، یہ جو ہے نا سال دو سال کی، مہینے دو مہینے کی نہیں ہے، یہ تو بہت پرانی دشمنی ہے۔ تو ایسے دشمن کو اگر کوئی آدمی کیا سمجھے، وہ میرا دوست ہے سمجھے، اور وہ دشمن جس راستے پہ لے جا رہا ہے اسی پر اگر آدمی چلنے لگتا ہے تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے، کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ تو یہ گویا معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کروا کر کہ وہ جو بوڑھا ہے وہ شیطان ہے، اور فرمایا کہ آپ اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے یا اس کے پاس جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔